معاملات اس نے خراب کیے ہوں گے، وہ بدلے کی وجہ سے اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے سمجھا دیا ہمیں کسی نے یہ آواز دی ہے فکر کی کوئی بات نہیں، تم تو جنتی ہو، تو اس ہوا نے ہمیں بے عمل کر دیا۔ نہیں، محنت اگر ایسا ہی ہوتا ہے علی کو مختار ہے، کچھ نہ کہے تو کچھ نہ کہے، لیکن آخر اس نے ایک نظام دیا ہے، اس نظام کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہید اگر شہید ہوتا ہے تو جنتی ہو جاتا ہے، حالانکہ شہید ہوتے جنتی ہے، لیکن یہ معافی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا تعلق معاملات کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات اور حقوق کو کس ترتیب سے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے اول اللہ پاک نے اپنی عبادت کا ذکر کیا جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے رب کائنات نے والدین کا ذکر کیا، سب سے پہلے ان کا انسان پر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور نبی محترم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری و اطاعت کے بعد سب سے پہلے جو انسان کے حسن سلوک کے حقدار ہیں وہ اس کے والدین، دوسرے نمبر پر قرابت داروں کا ذکر کیا، تیسرے نمبر پر یتیموں کا ذکر کیا، چوتھے نمبر پر مساکین کا ذکر کیا، پانچویں نمبر پر قریبی ہمسایوں کا ذکر کیا، چھٹے نمبر پر دور کے ہمسایوں کا ذکر کیا، ساتویں نمبر پر کروڑ کے ساتھی کا ذکر کیا، آٹھویں نمبر پر مسافر کا ذکر کیا، نویں نمبر پر خدام کا ذکر کیا۔ یہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، پورا نظام زندگی اسی پر چل رہا ہے، اسی ترتیب، جس کا یہ نظام صحیح ہے اس کے سارے معاملات صحیح ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں ایک سوال ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی محترم کریم آقا علیہ السلام سے کیا، تو سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، لیکن جواب اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اور پھر ڈائریکٹ لوگوں کو جواب نہیں دیا، بلکہ کیا انداز محبت ہے رب کائنات کا۔ اے محبوب علیہ السلام، سوال آپ سے ہے، جواب ہمارا ہے، لیکن بیان کرنے والی زبان آپ کی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری بات آپ کی بات، اور لوگ جب آپ سے محبت کریں تو پھر ان کو پتہ چلے کہ جس نے آپ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ کی محبت کے بعد دعوے میں سچا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کون کون ہمارے مال کا حقدار ہے اس پر پیسے خرچ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، اے محبوب علیہ السلام بات ہم کہتے ہیں، فرما آپ دیجیے، فرمان ہمارا ہے، زبان آپ کی ہے۔ کیا فرمانا ہے؟ ما انفقتم من خیر، کہ جب تم بھلائی کے ارادے سے کچھ خرچ کرنے لگو تو یہ درجہ بدلے، کیسے کیسے خرچ کرنا ہے؟ فللوالدین، سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا، ماں باپ کو پیچھے نہیں رکھے، خالق کائنات نے ان کو پہلے بیان کیا۔ والاقربین، والدین کے بعد پھر قرابت دار ہے، قرابت داروں میں ایک قریبی قرابت دار ہوتے ہیں، ایک دور کے قرابت دار ہوتے ہیں، ایک نزدیکی ہوتے ہیں، ایک دور کے ہوتے ہیں، اور پھر ان نزدیکی اور دور کے قرابت داروں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ مثلا ماموں دور رہتا ہے، چچا قریب رہتا ہے، پہلے ہی حقدار ہے، چچا دور رہتا ہے، ماموں قریب رہتا ہے، پہلے ہی حقدار ہے، اور اگر دونوں قریب رہتے ہیں تو پہلے چچا حقدار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، قرابت دار، پھر والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ ترتیب دی ہے، اور اسی ترتیب سے سارا نظام زندگی جو ہے ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پہلے ماں باپ کو بیان کیا، پھر قرابت داروں کو بیان کیا، ان کے جو حقوق ہیں ہر انسان پر ہے جو مسلمان ہے، کیونکہ اسلام کو ماننے والے پر یہ احکام ہے، کافر پر تو کوئی احکام نہیں، نہ وہ مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اس آیت مبارکہ میں یہ ترتیب ہمیں فرمائی ہے کہ تم نے اس ترتیب سے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ کیا وہ لوگ تھے خدا کی قسم جنہوں نے کمال قرآن پاک کی اپنے اعمال سے تفسیر پیش فرمائی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ
ان کے پاس محمود غزنوی آیا تو اس نے ڈیرا دور لگایا اور پیغامبر بھیجا، قاصد بھیجا کہ حضرت سے جا کر کہو کہ محمود یاد کر رہا ہے۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ وہ بھی پڑھا لکھا آدمی تھا، ان کا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، حاکم کی اطاعت کرو۔ یہ اس نے پیغام بھیجا، اولی الامر کے شامل اپنے آپ کر کے یہ اسے محمود نے یہ بات کہی۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا میاں ابھی تو میں اطیع اللہ واطیع الرسول نہیں پورا کر رہا، تیرے پاس کیسے میں آ جاؤں؟ یعنی پہلے اطیع اللہ اطیع الرسول اللہ اور پھر جا کے اولی الامر کی بات ہے۔ تو بھئی جب ہم ابتدائی کام ہی نہیں کر پا رہے تو ادھر جانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے بندگی اللہ تعالیٰ کی، پھر والدین کے ساتھ اس سے سلوک ہے، ان کی خدمت، احسانات جتنا بھی جی بھر کے ہیں، پھر آپ گنجائش ہے تو پھر قرابت داروں کے ساتھ ہے، پھر اور ہمسائے کچھ جیسے بھی درجہ بدرجہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درجے بتائے، یہ ترتیب بتائی ہے، پہلے کون حقدار۔ معاشرتی نظام میں آج جس ہم گرفت کے اندر ہیں، اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور بغور دیکھیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آئے گی کہ جب اقوام بلڈنگیں بنانے لگتی ہیں، جب اقوام لمبے لمبے اونچے اونچے محل بنانا شروع کر دیتی ہیں تو پھر معاشرے میں انصاف ختم ہو جاتا ہے، ظلم زیادہ ہو جاتا ہے، حقوق کی ادائیگی تلف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر ہے 130، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ 128 سے لے کر 130 آیت تک یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اتبنون بکل ریح آیۃ تعبثون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو اور تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور بڑے محل بناتے ہو جی اس امید پر کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اور راہگیروں سے ہنستے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوتے ہیں وہ معاشرت انصاف نہیں کرتے، وہ چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظلم آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں کس کس انداز میں ہوتا ہے، کس کس انداز میں حقوق تلفی ہوتی ہے، کس کس انداز میں انسانوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ تبلیغ فرمائیں، تو ایسے کریں اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کو فرمائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں اس دن کے دردناک عذاب سے ڈر رہا ہوں جو تمہارے معاملات اور عبادت کی خرابی کی وجہ سے انہیں دیا جائے گا۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ کیا انہوں نے انصاف کو پیش نظر رکھا؟ کیا انہوں نے بڑے کی عظمت کو یاد رکھا؟ کیا انہوں نے غربا اور مساکین سے پیار کیا یا ان کو ان کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا؟ کس انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال الملأ الذین